subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ نماز میں تعدیل ارکان واجب ہیں، تو یہ تعدیل ارکان کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی اہم بات پوچھی ہے، تو سنیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی جلدی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح ادا ہو پاتا ہے، نہ ہی سجدہ ٹھیک طریقے سے کر پاتے ہیں۔ آپ نے بھی اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ رکوع سے اٹھتے وقت سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کے بعد وہ سیدھے اٹھ کر بیٹھتے ہی نہیں کہ فوراً سے دوسرے سجدہ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط طریقہ ہے۔ سنیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس بندے کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کر لیتا۔ تو ہر ایک رکن کو بڑے اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو جو لوگ تیزی کے ساتھ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان ان کی پیٹھ ابھی سیدھی نہیں ہو پاتی، فوراً سے دوسرے سجدہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات دھیان میں رکھ لیں کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے، دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے، اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب نماز پڑھیں تو ہر ایک رکن کو بڑے اطمینان سے ادا کریں، خصوصاً رکوع سے اٹھنا اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے، اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر بیٹھنا اور ٹھہرنا واجب ہے۔ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ کیا فرمایا؟ کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدہ صحیح طریقہ سے ادا نہ کرنا، یہ نماز میں چوری کرنا ہے۔ اسی لیے بڑے اطمینان اور صحیح طریقہ سے رکوع و سجود اور پھر ہر رکن کو ادا کریں، اور یاد رہے کہ رکوع کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم سجدہ میں جائیں۔ اسی طرح سجدہ کے درمیان میں بھی سیدھے اٹھ کر بیٹھیں، پھر دوسرے سجدہ کی طرف جائیں۔ تو یہ ہے تعدیل ارکان۔ امید ہے تعدیل ارکان سمجھ آ گئی ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن کر اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔